السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال روزی کی فضیلت۔ اسلام نے حلال کمائی پر کس قدر زور دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسان کو روزی حاصل کرنے اور مال کمانے کی اجازت دی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ پس جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل رزق کو تلاش کرو۔ سورہ قصص میں ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اسے نہ بھول جاؤ۔ لیکن اسلام کمائی کے سلسلے میں دو باتوں کی خاص طور سے ہدایت دیتا ہے۔ ایک یہ کہ انسان خود کمائے، خود محنت و مزدوری کرے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ دوسرا یہ کہ وہ جو کمائے وہ حلال ہو، حرام کمائی نہ ہو۔ محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کے احادیث کریمہ میں بہت فضائل آئے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُم مِّن كَسْبِكُم، سب سے پاکیزہ کھانا جو تم نے کھایا وہ تمہاری اپنی کمائی کا ہے۔ یہ وہ احادیث تھی جن سے اسلام میں محنت و مزدوری اور اپنے ہاتھ کی کمائی کی اہمیت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ کمائی کے سلسلے میں ہی اسلام نے دوسری جو ہدایت دی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، یعنی حلال طریقے سے کمانا اور حرام سے بچنا۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسول پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت کریمہ میں حلال کھانے کا جو حکم انبیاء کرام کو دیا گیا ہے وہی حکم ایک دوسری آیت میں مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزوں کو کھاؤ۔ اور دوسری حدیث میں ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمائی کا طلب کرنا فرض عبادتوں کے بعد ایک فرض ہے۔ جو لوگ کمانے میں حلال و حرام کا خیال نہیں کرتے اور جائز و ناجائز سب جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ان کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 10 درہم کا ایک کپڑا خریدا اس میں سے 1 درہم حرام کمائی کا تھا، وہ کپڑا جب تک اس شخص کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو۔ سوچئے کیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں ہوش نہ آئے اور ہم حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر کمانے کھانے میں لگے رہے تو کیا ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صادق نہ آئے گا؟ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس کی پرواہ بھی نہ ہوگی کہ اس نے جو لیا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ دنیا کے چند روزے آرام کی خاطر آخرت کا ابدی نقصان برداشت کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ ہمیں حلال کمائی کی فکر کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو دولت آئے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام، وہ جائز طریقے سے آئی ہے یا ناجائز طریقے سے۔ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک حرام کمائی سود کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ لوگوں نے مختلف ہیلوں اور مختلف ناموں سے اسے جائز کر رکھا ہے۔ اس پر فوراً پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ سود خور کی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت سزا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو بقایا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے کتنی شدید وعید ہے۔ بھلا کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لے کر پنپ سکے؟ اس سے زیادہ خطرناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سودی لین دین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سودی معاملہ لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے ہر ایک پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ کے اعتبار سے سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ یہ ہے سود خوروں کا انجام، یعنی اس کمائی کا انجام جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک حرام کمائی ہے۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کو ہوش آ جانا چاہیے اور صدقے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے ہر طرح کی حرام کمائی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ خدا ہماری نیتوں میں پختگی اور ارادوں میں استحکام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔